بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ظہور مہدی سے پہلے دنیا بھر میں ظلم و ستم کا عام ہو جانا۔ دور مہدی سے پہلے دنیا بھر کے حالات شدید اختلافات کے شکار ہوں گے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنا عام معمول بن جائے گا، جس کی بنیادی وجہ مختلف جماعت، تنظیمیں، مذاہب و افکار اور جتھہ بندیاں ہوں گی۔ ان سب حالات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بائی بندیاں اور رشتہ داریاں ختم ہو کر معاشرتی بگاڑ شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ صوبائی، لسانی، قومی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، جو ملکی اور بین الاقوامی طور پر انفرادی اور اجتماعی ظلم و ستم کا پیش خیمہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ان مظالم کے خاتمہ کے لیے حرکت میں آ جائے گا اور سمندری، فضائی، زمینی حالات میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو جائے گی۔ انہیں زلزلے، موسمی تبدیلی یا سیلابوں کا آنا، بارشوں کا کم یا زیادہ ہونا، قحط اور رفتہ رفتہ خدائی اور کبھی کبھار مصنوعی شکل میں بیماریاں شروع ہو جائے گی۔ مال کی کثرت کے باوجود غربت کی شدت سے عوام تنگ آ کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے، جس کی منظم صورت قبائلی، قومی اور دوسرے متعدد ناموں کی شکل میں ظاہر ہو کر ملکی اور عالمی خونریزی کا ماحول پیدا کرے گی۔ مسلمانوں کے اس انتشار سے عالمی کفر فائدہ اٹھا کر دنیا کے کونے کونے میں ان پر حملہ آور ہوں گے اور یوں عالمی جنگ کا سامان بن جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، جو میری امت میں اختلافات و اضطراب کے بعد زمانہ میں بیچا جائے گا، تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے اس سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دے گا، یعنی اپنے داد و داشت میں وہ کسی کا امتیاز نہیں برتے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں کو استغنا اور بے نیازی سے بھر دے گا، اور بغیر امتیاز و ترجیح کے اس کا انصاف سب کو عام ہوگا۔ وہ اپنی منادی کو حکم دے گا کہ عام اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی جماعت میں سے بجز ایک شخص کے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ مہدی اس سے کہے گا کہ خازن کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ شخص خازن کے پاس پہنچے گا تو خازن سے کہے گا، اپنے دامن میں بھر لے جانا۔ چنانچہ وہ حسب خواہش دامن بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا، تو اسے اپنے اس عمل پر ندامت ہوگی اور اپنے دل میں کہے گا کہ کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں، یا یوں کہے گا میرے ہی لیے وہ چیز ناکافی ہے جو دوسروں کے لیے واسطے کافی وافی ہے۔ اس ندامت اور وہ مال واپس کرنا چاہے گا، مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ہم دے دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ مہدی عدل و انصاف اور داشت کے ساتھ 8 یا 9 سال زندہ رہے گا۔ اس کی وفات کے بعد زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہوگی۔